يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك. سورۃ البقرہ. بقرہ یہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے. ترتیب نزول میں یہ 87 نمبر پر ہے. بقرہ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں تا وحدت کے لیے ہے. معنی اس کا گائے بھی کیا جاتا ہے، بیل بھی کیا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیل کیا ہے، اس لیے کہ بیل کو ہلوں پر جوتا جاتا ہے. ہل چلانے کے لیے بیل کو استعمال کیا جاتا ہے، گائے کو استعمال عمومی طور پر نہیں کیا جاتا. بعض علاقوں میں ہوگا کہ وہ گائے کو بھی ہل پر چلاتے ہوں، ممکن ہے، لیکن عمومی طور پر ہل کے لیے بیل کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آگے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو جب لوگوں نے سوالات کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا بیل نہ ہو جس کے ذریعے سے ہل چلائے گئے ہو، کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہو اس کے ذریعے سے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بقر کا معنی یہاں بیل ہے. حضرت استاد محترم مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں بیل معنی لینا مراد ہو وہاں سور کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ساتھ. اس لیے آپ نے سنا ہوگا جبل سور، وہ پہاڑ، اس پہاڑ پر اتنی جگہ ہے جتنی جگہ پر بیل بیٹھ سکتا ہے، جبل سور. تو بقرہ کا لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کسی نے بیل معنی لیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے گائے معنی لیا ہے تب بھی ٹھیک ہے. کوئی دلائل کی وجہ سے اس کا معنی صرف بیل لیتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اختلافی بنایا جائے اور اس پر دلائل قائم کیے جائیں. سورۃ البقرہ مدنیہ. سورہ بقرہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد یہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. قرآن کریم کی آیات 3 قسم پر ہیں. نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات، نمبر 3 مقطعات. محکمات وہ آیات ہیں جن کے الفاظ، معانی، مطالب، حقیقت معلوم ہے. ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں. قرآن کریم میں بیشتر آیات محکمات ہیں. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ معلوم ہیں، معنی معلوم ہے، مگر اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. مثلا قرآن کریم میں ہے استوى علی العرش. استوا کا معنی معلوم ہے، لفظ بھی معلوم ہے، معنی معلوم ہے. استوا کا معنی برابر، عرش کا معنی عرش، عرش پر مستوی ہوا. لیکن اس کی حقیقت ہماری عقل میں آ سکتی نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر استوا علی العرش پر بحث آگے آئے گی. لیکن آپ اتنی بات یاد رکھیں جو تمام اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ الفاظ معلوم، معنی بھی معلوم، مگر اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. ہمارے اس ناقص عقل میں اس کی حقیقت آ سکتی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر حروف مقطعات، جن کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے.
حروف تہجی کے طور پر، جس طرح یہاں ہے الف لام میم۔ اب ان کی مراد کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے ان کے معنی میں کھود کرید نہیں کیا، البتہ بعض حضرات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے ان کے دماغ کو، ان کی فہم کو قرآن کریم کے قریب کرنے کے لیے کچھ معنی بتا دیے، مگر وہ معنی قطعی اور یقینی نہیں ہے، ظنی ہے۔ اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آمنا و صدقنا، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور وہ جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ہر صورت کا موضوع ہوگا، ہر صورت کا دعویٰ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ صورت دوسری صورت سے ممتاز نظر آئے گی۔ سورہ فاتحہ کا موضوع تھا تعلیم المسئلہ، اس صورت کا موضوع ہے اصلاح یہود اور مومنین کے لیے احکام ضروریہ کا بیان، یہودیوں کی اصلاح اور مومن مسلمانوں کے لیے ضروری احکامات کا بیان ہے۔ اس صورت کا گزشتہ صورت کے ساتھ ربط، گزشتہ صورت کے آخر میں دعا کا ذکر تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اس صورت میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اجابت دعا، قبولیت دعا۔ اس صورت کا مختصر خلاصہ جس کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس صورت کے 40 رکوع ہیں، رکوع نمبر 1 تا 18 تک یہود کو دعوت الی الکتاب بطرز علم مناظرہ اور مخاصمہ کے دی گئی ہے۔ پھر رکوع نمبر 18 تا 19 تہذیب اخلاق کا ذکر ہے۔ پھر رکوع نمبر 19 سے 23 تک تدبیر منزل کا ذکر ہے۔ پھر 23 سے لے کر 31 تک سیاست ملک کا ذکر ہے، جس میں 2 مضامین بیان کیے گئے ہیں، ملک گیری اور ملک داری کی تفصیلات وغیرہ۔ پھر رکوع نمبر 31 تا 40 خلافت کبریٰ کا ذکر ہے۔ یہ اجمالی طور پر خلاصہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، کراچی میں ایک مولانا ہے مفتی محمد الیاس زکریا، مریم مسجد والے، مفتی محمد الیاس زکریا، یہ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، تقریباً 20 سال کا عرصہ بیت چکا ہے مجھے دورہ تفسیر پڑھاتے ہوئے۔ میں نے مختلف کتب کا مطالعہ کیا، تفاسیر کو دیکھا، میں نے یہ معارف الطبیان کے نام سے قرآن کریم تیار کیا۔ ابتداً میں طالب علموں کو
ہر صورت کا موضوع اور ہر آیت کا عنوان زبانی طور پہ تحریر کرواتا تھا بیاض والے قرآن پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کاتب دے دیا، یوسفی صاحب، اقبال یوسفی صاحب، یہ ملتان کے کاتب ہیں، اب خدا جانے زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ الخیر رسالہ جو جامعہ خیر مدارس سے شائع ہوتا ہے ماہانہ، اس وقت یہ رسالہ بھی اقبال یوسفی صاحب لکھتے تھے۔ یہاں کراچی میں ایک ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا قاری عبدالستار محمودی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یوسفی صاحب کا قیام ہمارے ہاں ہے، اگر آپ کا کوئی کام ہو تو میں ان کو کہتا ہوں، وہ آپ کو کر دیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو یہاں مدرسے میں لے آئیں، ان سے بات طے کر لیتے ہیں، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام میں خود کروں گا، اور وہ ہمیں قرآن مجید لکھ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر معارف الطبیان مجھے لکھ کر دیا۔ ان کا نام بھی جو پہلی دفعہ شائع ہوا تھا وہ آخر میں لکھا ہوا ہے۔ پھر چونکہ ہم نے کمپیوٹر پہ کام کروایا تو ان کا نام اس میں درج نہیں ہے جو موجودہ قرآن پاک ہے۔ تو یہ بڑی محنت اور مشقت، دن رات کی سوچ اور فکر سے میں نے تیار کیا۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، مدرسے کے دوسرے کاموں سے میں اس کام کو سب سے بہتر اور افضل اپنے نظریے کے مطابق سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کی خدمت جو کچھ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، میں کوئی سفیر اسلام نہیں ہوں، لوگوں کے پاس جا کر چندے وصول کرتا ہوں، ایسا نہیں۔ ساری اس قرآن پاک کی برکت ہے، میرا دن رات یہی شغل ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ میں نے چھوٹی بڑی 4 تفسیریں قرآن کریم کی لکھی ہیں۔ ایک یہ معارف الطبیان آپ کے سامنے ہے، دوسرے نمبر پر مخزن المرجان فی خلاصۃ القرآن، وہ میں نے لکھی۔ تیسرے نمبر پر معارف الفرقان جو اس وقت 6 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، تفصیلی تفسیر ہے۔ الحمدللہ جو مجھے باتیں سمجھ آئی، اپنے اکابر کے علوم کو میں نے تحریر کیا ہے، اپنی رائے لکھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا یہ اثر تھا۔ حضرت فرماتے تھے مجھے 60-70 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، آج تک میں نے اپنی رائے پیش نہیں کی، میں اپنے اکابر کی رائے کو اپنی رائے سے بہتر اور مقدم سمجھتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ تفسیر کے اندر وہ تحریر کیا جو میرے اکابر کے نظریات تھے، ان سے ہٹ کر میں نے کوئی بات نہیں لکھی، اور نہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج اگر 2 حرف ہمیں بولنا آ رہے ہیں تو یہ بھی ان حضرات کی برکات ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے معارف الفرقان کی ابتدا میں لکھا بھی ہے، آج الحمدللہ جہاں عربی تفاسیر موجود ہیں وہاں اردو تفاسیر کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کسی آیت کی تفسیر مجھے سمجھ نہ آتی، اور میرا لکھنا الحمدللہ ہر وقت باوضو رہنا، دن میں بھی یہی کام، یا اسباق پڑھائے یا تفسیر لکھنا، رات کو بھی 2 بج جاتے تھے۔ میری گھر والی مجھے کہتی تھی کہ آپ کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کام کے لیے ایک ترتیب رکھی تھی۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ بیمار بھی ہیں اور اپنی صحت کا خیال بھی نہیں رکھتے، ہر وقت کتاب اور تفسیر، کتاب اور تفسیر۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس تفسیر کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو بسا اوقات کسی آیت کی تفسیر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، سوچ سوچ کے لکھتا کاٹتا بس اسی دوران سو جاتا تھا۔ پھر کیا ہوتا، رات کا ایک طویل عرصہ تہجد کے قریب کا وقت میں کیا دیکھتا، حضرت استاد محترم مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے، جیسے میرے سینے کے قریب پہنچتے تھے وہ ساری باتیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی وہ ساری حفظ ہو جاتی تھی۔ میں فوراً وضو کر کے پھر لکھنا شروع کر دیتا تھا، اور میں حضرت کی خدمت میں گیا، میں نے حضرت سے جا کر اپنا یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ اکابر سے وابستگی کی نشانی ہے، اکابر سے وابستگی کی نشانی ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، تیسرے نمبر پر میں نے معارف الفرقان لکھی، چوتھے نمبر پر ایک جلد میں ایک اور تفصیل لکھی ہے آسان خلاصہ قرآن، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی، اس کا کام سارا مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ وہ بھی چھپے گی۔ کمپوزنگ وہ تفسیر ہو چکی ہے، تصحیح بھی ہو چکی ہے، بس اس کے چھپنے کے مراحل باقی ہیں۔ تو میں نے یہ قرآن کریم ایک طویل عرصہ اس پر لگایا لکھنے کے اندر۔ پھر یہ آپ حضرات جو دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آیت نمبر فلاں دیکھیں، اس پر بڑی محنت ہوئی۔ تو مفتی محمد الیاس صاحب نے کیا کیا، وہ میری ساری باتیں اٹھائی اور تفسیر قرآن کے نام سے تفسیر لکھی، اس کے اندر خلاصہ تفسیر کا نام دے کر اور شروع میں میرے استاد محترم مولانا سرفراز خان صاحب کا نام دے دیا۔ جب اس کی تفسیر میرے پاس آئی، میں نے رابطہ کیا، خود مولانا کا تو نمبر نہیں ہے، ان کے کسی ساتھی کا ہے، مولانا عزیز الرحمان کا۔ پہلے تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ دن کے بعد پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا مولانا آپ سے میری بات ہوئی تھی، آپ لوگوں نے یہ غلط کیا ہے، اور پھر نام بھی میرے استاد کا دیا ہے۔ میرے استاد کی دورہ تفسیر کی میموری کارڈ ملتی ہے، آپ اس کو سنیں، اگر میرے استاد کے یہی الفاظ ہیں تو آپ نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے، اگر یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے، تو یہ ایک بددیانتی کی نسبت آپ نے میرے استاد کی طرف کر دی۔ میرے استاد کی طرف آئندہ نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں آپ کو میرا نام اچھا نہیں لگتا تو آپ میرا نام لکھ کے حضرت کا نام لکھ دیں کہ اس کے شاگرد ہیں، تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آئندہ ہم کوشش کریں گے۔ تو اس قرآن کریم پر جو حاشیہ ہے اور انہوں نے جو شائع کیا ہے، مولوی صاحب سے بھی جا کر پوچھو کہ اس نمبر کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ میں مجبور ہو کر پھر میں نے اس کو پھر لکھا ہے دوبارہ۔ اب میں نے اس کی وضاحت کی ہے، ابھی ہمارے پاس چونکہ یہ نسخہ جات موجود ہیں، ہم چونکہ طالب علموں کو مفت دیتے ہیں، اپنے ہی طالب علموں کو، یہ نہیں ہے کوئی اور طالب علم سنے تو وہ بھی آ جائے کہ یہاں سے قرآن کریم معرف الطبیان مفت مل رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ شائع ہوگا۔ وہ میں نے سارا تیار کر لیا ہے اور ابھی تفصیل کے ساتھ کر لیا ہے۔ مولوی صاحب کے بھی علم میں ہونا چاہیے کہ اس نمبر کا فلاں نمبر سے تعلق ہے، یہ فلاں چیز بیان ہو رہی ہے، وگرنہ مولوی صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس نمبر کا مطلب کیا ہے۔ وہ تو مجھے پتا تھا، میں ایک ترتیب سے پڑھاتا تھا تو مجھے علم تھا کہ اس کا فلاں چیز سے تعلق ہے،
بڑے افسوس کی بات یہ ہے، اگر میں نے کہیں لکھ دیا ہے کہ تفصیل معارف الفرقان میں دیکھیں تو اس کی تفسیر میں بھی یہی لفظ موجود ہے کہ تفصیل معارف الفرقان میں دیکھیں۔ یعنی جس ناقل کو بٹھایا ہے، جس چور کو بیٹھا ہے، اس چور نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ معارف الفرقان کس کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مولوی کو سمجھ عطا فرمائے، ایسا کام کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کر چکے ہیں، اب چونکہ ہو چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ آئندہ جب شائع ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارا نام لکھ دے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نام کوئی مجرمانہ نام ہے۔ یقیناً ایک مدرسے سے فاضل ہوں، اہل حق کی دینی درسگاہ سے فاضل ہوں، جامعہ خیر مدارس ملتان کا میں فاضل ہوں، علامہ محمد شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، موجودہ مولانا محمد حنیف جالندری کا میں شاگرد ہوں، شمائل ترمذی میں نے ان سے پڑھی ہے، مولانا سرفراز خان صاحب سے 2 سال میں نے دورہ تفسیر کیا ہے، باقی بھی معارف الفرقان پر میرے اساتذہ کے نام موجود ہیں۔ تو میں نے پھر ان خلاصہ جات کا کچھ تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، جو آئندہ معارف الطبیان شائع ہوگا اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہوں گی۔ یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ کوئی میرا شاگرد مولانا الیاس زکریا کی تفسیر پڑھ کے یہ نہ کہے کہ قاسمی صاحب نے وہاں سے چوری کر کے یہاں لکھ دیے، جبکہ انہوں نے میرا چوری کر کے اپنی تفسیر کے اندر درج کیے ہیں۔ میں نے ان کے الفاظ نقل نہیں کیے، البتہ انہوں نے چند الفاظ کے اندر تبدیلی کی ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک میرا جاننے والا بھی شامل ہے۔ میں نے اس کو بار بار فون کیا لیکن اس نے میرا فون کبھی بھی نہیں اٹھایا، اور یہ ساری چیزیں ملی ہی میرے اس جاننے والے کی وجہ سے ہیں ان کو، کیونکہ یہ میری کتاب ان سے شائع ہوتی تھی، انہوں نے آگے اس کو پارسل کر دی، اور ایک مرتبہ انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا نام لکھ دیں، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ لیکن خدا جانے کون سے عیوبات میرے نام کے اندر تھے جو انہوں نے میرا نام نہیں لکھا، میرے استاد کا نام لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس صورت کا خلاصہ جو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہ کچھ بین السطور الفاظ ہیں، آپ یہ سماعت فرمائیں، پھر ان کا معنی اور مطلب مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ذالک الکتاب، کمال لفظی کا بیان، لا ریب فی، صداقت قرآن، کمال معنوی کا بیان، ھدی للمتقین، مستفیدین من القرآن، کمال تاثیری کا بیان، الذین یؤمنون، مومنین کے صفات، پہلی صفت ایمان، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت حسن اعمال، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت حسن اخلاق، چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، پانچویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پھر مومنین کی 2 قسمیں تھی، ایک وہ مومن جو پہلے مشرک تھے پھر ایمان لائے، ایک وہ جو پہلے اہل کتاب تھے پھر ایمان لے آئے، تو ان کی 2 صفتیں الگ الگ بیان کی گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو پہلے اہل کتاب تھے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ دوسری صفت ہو گئی۔ ذالک الکتاب، کمال لفظی کا بیان،
قرآن کریم ایسی فصاحت اور بلاغت والی کتاب ہے، دنیا کے اندر اس جیسی کوئی فصاحت اور بلاغت والی کتاب نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بلاغت اور فصاحت رکھی ہے، عرب کے کسی شاعر کے کلام میں بھی اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت لبیس سے کہا کہ آپ اپنے اشعار مجھے سنائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب سے میں نے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی ہے تو جو فصاحت اور بلاغت مجھے ان میں آئی ہے مجھے اپنے کلام میں نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے اپنا کلام چھوڑ دیا۔ تو اللہ کا قرآن فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے، لا ریب فی کمال معنوی۔ اس کے دلائل، اس کے مضامین، اس کے براہین ایسے ہیں جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، کمال تاثیری۔ قرآن کریم نے ایسے ہدایت کا راستہ کھولا کہ 23 سال کے عرصے میں عرب کی جو جاہل اور ضدی قوم تھی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا اور پوری امت کا رہبر اور رہنما ان کو بنا دیا۔ یہ قرآن کریم کی کمال تاثیری ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ ہے، یہاں ھذا کے معنی کے اندر ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کے حقیقی 5 نام ہیں، ان میں سے ایک الکتاب بھی ہے۔ لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ریب نکرہ ہے، نفی کے تحت داخل ہے۔ جب نکرہ نفی کے تحت داخل ہو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ عموم کا معنی یہ ہوا کہ اس قرآن کریم میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کلام میں شک اور شبہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ کلام غلط ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کلام جس پر اتارا گیا ہے اس کے دماغ میں خلل واقع ہو، وہ اپنے دماغ میں اس کلام کو محفوظ نہ کر سکتا ہو۔ تو یاد رکھیں، قرآن کریم ان دونوں باتوں سے پاک ہے۔ غلط اس لیے نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی بھی غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر اس قرآن کریم کو اتارا گیا، اور آپ کے دماغ پر محفوظ ہونے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، اس قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا، اس قرآن کریم کے آگے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھنا، کروانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب ہم پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے۔ تو جس دماغ پر قرآن کریم کو اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دل اور دماغ کو ہر قسم کے خلل سے پاک اور صاف رکھا۔ میں نے عرض کیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی تھی، بظاہر کوئی الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے تھے،
لیکن جیسے آواز ختم ہوتی تھی اس بن بناٹ کی آواز کو جو اللہ کے نبی نے سنا وہ قرآن کریم کی آواز میں الفاظ میں سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے آپ کے دماغ کو ہر قسم کے خلل سے محفوظ فرمایا۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ لوگوں کے دماغ میں شک ہے، ان کے دماغ خراب ہیں، اس لیے وہ قرآن کریم میں شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت استاد جی یہ مثال دیا کرتے تھے، جس طرح ایک آدمی صفراوی بخار کا مریض ہو گیا ہو، چونکہ اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو شہد بھی چٹواؤ، جبکہ شہد میٹھا ہے کہے گا یہ کڑوا ہے، گڑ بھی کھلاؤ، گڑ میٹھا ہے کہے گا گڑ کڑوا ہے، چینی بھی کھلاؤ، چینی جبکہ میٹھی ہے کہے گا کڑوا ہے۔ حقیقت میں گڑ بھی میٹھا ہے، چینی بھی میٹھی ہے، شہد بھی میٹھا ہے، بیماری کیا ہے؟ اس کا اپنا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہے۔ آج اگر کوئی قرآن کریم میں شک کرتا ہے اس کا اپنا دماغ خراب ہے، قرآن اپنی جگہ ٹھیک ہے، قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ھدن یہ مصدر کا صیغہ ہے، مبالغے کے معنی میں ہے، سراسر ہدایت ہے، قرآن سراسر ہدایت ہے، قرآن کی ہدایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، دوسرے مقام پر ہے قرآن رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، تیسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان کا تو آپس میں تعارض معلوم ہوتا ہے، کہیں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں محسنین کے لیے ہدایت ہے، اور کہیں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کوئی تعارض نہیں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یقیناً قرآن سب لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ البتہ قرآن سے فائدہ متقی اٹھاتے ہیں، قرآن سے فائدہ نیک لوگ ہی اٹھاتے ہیں، کوئی اور اٹھا سکتا نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جن کے دل اور دماغ میں گوبر ہوتا ہے۔ حضرت استاد محترم مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن ھدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن سب لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اس لیے کہ ان کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ حضرت مثال دیتے تھے جس طرح ایک خالی پیالہ ہو، خالی پیالہ ہو، خالی پیالے میں سونا بھی ڈالیں گے وہ بھی آئے گا، چاندی بھی ڈالیں گے وہ بھی آئے گا، پانی بھی ڈالیں گے وہ بھی آئے گا، جو چیز ڈالیں گے وہ آئے گا۔ جس پیالے میں گوبر بھرا ہوا ہو اس میں کچھ بھی ڈالیں گے، گوبر کی وجہ سے کسی چیز کو بھی جگہ وہاں ملے گی نہیں۔ آج جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اعتراضات کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ گوبر بھرا ہوا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی بچنا ہے، حفاظت کرنا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں ہر اس کام سے بچنا ہے جو کام آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہو، یہ تقوی ہے۔ ہر اس کام سے بچنا جو آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پوچھا ابی بن کعب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک مثال سے بات سمجھائی۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا جی گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ کہنے لگے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یہی تقوی ہے، دنیا میں چلنا ہے تو دامن کو سمیٹ سمیٹ کے چلنا ہے، اگر سمیٹیں گے نہیں تو پھر دنیا کے اندر پھنس کر دنیا کے
معاملات میں پھنس کر آخرت کو تباہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔